اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 25 ہے جی سورۃ النور کی۔ پیچھے دن کا تذکرہ تھا کہ جب تمہارے زبان تمہارے خلاف بولے گی، تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں اس کی گواہی دیں گے تمہارے خلاف، حق کی بات بتائی جائے گی۔ حق بعض بار انسان کسی کے خلاف ہو جاتا ہے تو وہ حق ہو نہ ہو دنیا میں، لیکن یہاں جو خلاف ہوں گے نا وہ حق میں بولیں گے، حقیقت آگاہ کریں گے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارے خلاف جاری ہو۔ اگر ہم نے دنیا میں حقیقت کو، حق کو ہم نے اپنا کیا مطمع نظر بنایا ہوگا تو ہمیں حق سے وابستگی ہوگی، حق سے پیار ہوگا، ہم ہر طرف حق چاہیں گے۔ اور جب یہ حق ہمیں روز محشر ملے گا، نظر آئے گا، تو ہمیں اس سے حق والوں کو خوشی ہوگی۔ تو یہ اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ یوفیہم اللہ، وہ دن جو ہوگا نا، اس دن یوفیہم اللہ، انہیں اللہ پورا پورا دے گا، دینہم الحق کا، سچ، ٹھیک ٹھیک ان کا بدلہ، دینہم دینہم اللہ، دینہم الحق کا، جو بدل ہوگا حق، سچ، جو اس ڈیزرو کرتا ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا، اور پورا پورا دیا جائے گا۔ بعض بار یہ ہوتا ہے نا کہ اس کا حق تو اتنا بنتا ہے، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اب ہم دے نہیں سکتے، دیا یہ جاتا ہے۔ وہاں پر یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہی دیا جائے گا جو اس کا حق بنتا ہوگا، اور وہ پورے کا پورا دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ذرا سی بھی کمی۔ بعض دفعہ تعین تھا تھوڑا اور مل گیا زیادہ، سزا تھوڑی بنتی تھی زیادہ مل گئی، یہ بھی تو حق نہ ہوا نا۔ جتنی سزا ہوگی اتنی سزا دی جائے گی، اور پوری کی پوری دی جائے گی، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پہ مالکی یوم الدین، آپ جو ہم سورت پڑھتے ہیں، جو آپ کیا ہم نماز میں فوکس کر رہے ہیں، سورت فاتحہ، اس میں اب یہ تسلیم کرواتے ہیں اللہ کہ وہ اس دن کا جب بدلے دیے جائیں گے، اس دن کا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں، تو وہ اس بدلے کو پورا پورا دے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ وہ اللہ، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا رب، وہ ہمارا معبود۔ یہ بات آپ کو بتائی گئی، سمجھائی گئی، آپ کو وہ علم آگہی دی گئی، جنہوں نے لے لی اس آگہی کو لے لیا، اس حق کو لے لیا، اس علم کو لے لیا، وہ تو ہو گئے کامیاب۔ جنہوں نے توجہ نہ کی، دھیان نہ دیا، منہ پھیر لیا اس حق سے، اس علم سے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، تو پھر وہ جان لیں گے اس روز، جس نے اس علم کی قدر نہ کی، ان کو وہ علم اس دن ملے گا کہ اللہ اس حق کو، اللہ ہی ہیں جو اس حق کو کھول کر بیان کرنے والے ہیں، کھول کر رکھ دینے والے ہیں۔ قرآن میں حق بیان کیا گیا، جس نے اس حق کو نہ جانا، اس علم کو نہ جانا، تو وہ اس روز دیکھ لے گا کہ اللہ واقعی حق کو کھول کر بیان کرنے والے ہیں۔ یقین کریں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی میرے آپ سب کے لیے اس قرآن میں۔
لیکن ستم یہ ہے کہ ہم اس حق کی طرف، اس علم کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ جو یہاں بتایا گیا وہ ہاں بالکل یہاں ہوگا، اور یہ اللہ نے اس حد تک بتایا ہے، اللہ نے اس میں اس قدر رکھا ہے وہ معاملہ، وہ حقیقت، کہ جیسے جیسے آپ قرآن کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے آپ مشاہدے کی حد تک پہنچتے جاؤ گے۔ آپ گویا کہ ایسے جیسے آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایسا کمال ہے، اس قرآن میں ایسا کمال ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ باتیں آ رہی ہوتی ہیں، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، جبکہ بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ دیکھنے کے کیا ہوا؟ دیکھیں وہ اس حد تک وہ انسان پہنچتا ہے کہ وہ گویا اپنا مشاہدہ کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقائے کرام یہ فرماتے کہ اگر ہمارے ان آنکھوں کے سامنے جنت اور دوزخ کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو ہمارے یقین، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ذرا بھی کمی یا بیشی نہیں ہونے والی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس حد تک وہ جان چکے تھے، وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکے تھے، گویا کہ اس حقیقت کو اپنے قلب کی دل و نگاہ کی نظر سے دیکھ چکے تھے کہ اب جو وہ دکھائی گئی تو وہ تو آپ پہلے سے یقین کر چکے تھے، پھر ان کے ایمان میں اضافہ کس چیز کا ہونا تھا؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے قرآن سے تعلق۔ دیکھ نا، وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق کو کھول کر بیان کرنے والے، حق کو کھول کر پیش کر دینے والے ہیں، مبین، کھولنے والے، واضح کر دینے والے، عیاں کر دینے والے، اس حقیقت کو جس حقیقت کا آپ کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، تو جاننے والوں نے نہ جانا، ماننے والوں نے نہ مانا، وہ لگ گئے کسی دوسرے علوم اور فنون میں، انہوں نے اسی کو اہمیت دی، پتہ چلا کہ وہ سب پیچھے رہ گیا۔ تو جو آگے پیش آنے والا ہے اس کے متعلق جو آگاہ کیا جاتا ہے، جو علم دیا جاتا ہے، خدا را اس علم کو علم جان لیں، اس کو حق مان لیں۔ اگر یہاں نہیں کھلتا تو جب آگے کھلے گا تو پھر اس کھلنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے پچھتاوے کے۔ تو یہ حقیقت کو مان لیں، اس حق کو تسلیم کر لیں، اور آپ کو جو بدلہ دیا جانا ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں گے آپ کس بدلے کے حقدار بننے جا رہے ہیں، اب یہ فیصلہ آپ پر ہے، اب یہ راستہ آپ پر ہے کہ آپ کون سا راستہ چنتے ہیں۔ یہاں ظلم اور ستم کا جو ہم نے بازار گرم کر رکھا ہے نا، سمجھتے ہیں کہ یہی کچھ ہے، جو لینا یہی لینا، ہم نے بدلے کا اس جہان کو ہی بدلہ سمجھ لیا، اس دنیا کو ہی حقیقت جان لیا، اس دنیا کو بھی اپنی منزل ہی کو اپنی منزل بنا دیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ ستم آپ کے ان اداروں نے، تعلیم اور تربیت کے انہوں نے یہ کیا، ستم ڈایا، اس مادہ پرستی کے جو بازار گرم ہوا ہے نا، جو بازار کھلا ہوا ہے مادہ پرستی کا نا، جو اس کی طرف ہم بھاگے جا رہے ہیں نا، جو ہمیں اس کے لیے تربیت دی گئی، جو ہنر سکھائے گئے کہ زیادہ سے زیادہ مال کماؤ، یہ مال تمہاری عزت، تمہارے احترام اور تمہاری خوشیوں کا ضامن ہے، ہمیں تو یہ سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن سے دوری تھی جو ہمیں اس طرف لے گئی، دھوکے کے اس جہان میں ہم نے کوئی کمی نہ چھوڑی، اس طرف بھاگنے میں، اس طرف دوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی اگر کسی کو روکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو میرا، یہ تو میرا مخالف ہے، تو میرے خلاف جا رہا ہے،
یہ تو میری ترقی سے مجھے روکتا ہے، یہ تو میری کامیابی سے روکتا ہے۔ یہاں کامیابی نہیں ہے، یہاں کوئی ترقی نہیں ہے، یہ تو دھوکے کی دنیا ہے، یہ تو آزمائش کی دنیا ہے، خواب و خیال کی دنیا ہے، یہ چند لمحوں کی دنیا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور جس زندگی نے ختم نہیں ہونا، اس زندگی پر ہمارا یقین نہیں، ایمان نہیں بنایا ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ اور دھیان جو کہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ مہربانی کریں، مہربانی کریں، اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ ہم پر نہیں، یہ اپنے آپ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو خود کا دشمن بن جائے اسے کسی اور دشمن کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔